بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے پاکستانی آئین 1973 کے حوالے سے سیکنڈ پارٹ کے حوالہ دیتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ حصہ سوئم جو کہ آئین کا حصہ ہے، اس کا صدر کا جو اختیارات ہیں اور صدر کیسے منتخب ہوگا اس کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ وہ سیکشن آرٹیکل ہم اس کو کہتے ہیں 41 ہے، جس میں پاکستان کا ایک صدر ہوگا جو مملکت کا سربراہ ہوگا اور جمہوریت کے اتحاد کی نمائندگی کرے گا۔ کوئی شخص اس وقت صدر کی حیثیت سے انتخاب کا اہل نہیں ہوگا تا وقت کہ وہ کم سے کم 45 سال کی عمر کا مسلمان نہ ہو اور قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کا اہل نہ ہو۔ شق 7 میں میعاد کے خاتمے کے بعد منتخب کیے جانے والے صدر جدول دوئم کے احکام کے مطابق ذیل پر مشتمل انتخابی ادارے کے ارکان کی طرف سے منتخب کیا جائے گا۔ دونوں ایوانوں کے ارکان اور صوبائی اسمبلی کے ارکان صدر کے عہدے کے لیے انتخاب عہدے پر فائز صدر کی میعاد ختم ہونے سے زیادہ 60 دن اور کم سے کم 30 دن قبل کرائے جائیں گے، مگر یہ شرط ہے کہ اگر یہ انتخاب مذکورہ بالا مدت کے اندر اس لیے نہ کرایا جا سکتا ہو کہ قومی اسمبلی توڑ دی گئی ہے تو یہ اسمبلی کے عام انتخابات کے 30 دن کے اندر کرایا جائے گا۔ صدر کی خالی عہدے پر کرنے کے لیے انتخاب عہدہ خالی ہونے کے 30 دن کے اندر کرایا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اگر یہ انتخاب مذکور بالا مدت کے اندر اس لیے نہ کرایا جا سکتا ہو کہ اسمبلی توڑ چکی ہے تو یہ اسمبلی کا انتخابات کے 30 دن کے بعد اندر کرایا جا سکتا ہے۔ صدر کے انتخاب کے جواز پر کسی عدالت یا دیگر ہیئت مجاز کی طرف سے یا اس کے سامنے اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا چیف ایگزیکٹو کا عہدہ اس دن چھوڑے گا جس کا تعین وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 12 مئی 2000 کے فیصلے کے مطابق میں کرے، اور 5 سال کی مدت کے لیے صدر پاکستان کی حیثیت سے قوم کی خدمت کرنے کا جمہوری اختیار ملنے کے بعد چیف ایگزیکٹو کا عہدہ چھوڑنے کے بعد اس آرٹیکل یا آرٹیکل 43 یا دستور کے کسی دوسرے حکم یعنی وقت نافذ العمل کسی دوسرے قانون میں شامل کسی امر کے باوجود فی الفور کا عہدہ سنبھال لے گا اور دستور کے تحت 5 سال کے مدت کے لیے اس عہدے پہ فائز رہے گا، اور آرٹیکل 44 اور دستور کے دیگر احکام باحساب اطلاق پذیر ہوں گے، مگر شرط یہ ہے کہ آرٹیکل 63 کی شق 1 کا پیراگراف دال 31 دسمبر 2004 کو اس سے مؤثر بعمل ہو جائے گا۔ شق 7 کے احکام پر اثر انداز ہوئے بغیر مجلس شورا پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا کوئی رکن یا ارکان افرادی یا اجتماعی طور پہ دستور 17ویں ترمیم ایکٹ 2003 کے آغاز یا نفاذ کے 30 دن کے اندر صدر کے عہدے کی مزید توثیق اور منظوری کے لیے انتخابی حلقہ جو مجلس شورا پارلیمنٹ کے دونوں ایوان اور صوبائی اسمبلی میں مشتمل ہے، مجلس شورا پارلیمنٹ کے ہر ایک ایوان کے خصوصی اجلاس اور اس مقصد کے لیے طلب کردہ ہر صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے قرارداد پیش کریں گے، جو موجودہ ارکان کی اکثریت کے ووٹوں کے ذریعے تقسیم یا کسی ایسے دوسرے طریقے کے ذرائع
جو شق 9 کے تحت وفاقی حکومت کی طرف سے وضع کردہ قواعد میں مقرر ہوں اور اعتماد کا ووٹ منظور ہونے پر صدر دستور میں شامل کسی عمرہ اور امر یا عدالت کے کسی فیصلے کے باوجود دستور کے تحت 5 سالوں کی مدت کے لیے اپنے عہدے پہ منتخب شدہ منظور ہوگا اور اس سے کسی عدالت یا فورم میں کسی بھی بنا پر زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔ 9 دستور یا فی الوقت نافذ عمل کسی دوسرے قانون میں شامل کسی امر کے باوجود اعتماد کے ووٹ کی کارروائی جس کا حوالہ شق 8 میں دیا گیا ہے، انسپرات اور انعقاد چیف الیکشن کمیشن ایسے قواعد کے مطابق کرے گا اور وفاقی حکومت کی طرف مقرر کردہ قواعد میں دیے گئے ضابطہ اور طریقہ کار کے مطابق دونوں کی گنتی ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ آرٹیکلز 8 اور 9 صدر کے عہدے کے لیے حالی مدت کے لیے ہونے والے اعتماد کے ووٹ کے لیے مؤثر ہوں گے۔ عہدہ سنبھالنے سے قبل صدر پاکستان کے چیف جسٹس کو سامنے جلدوز سوئم میں مندرجہ عبارت میں حلف اٹھائے گا۔ 1 صدر پاکستان کی ملازمت میں کسی منافعت بخش عہدے پر فائز نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی دوسری حیثیت اختیار کرے گا جو خدمات کے صلے میں معاوضے کے حق کے حامل ہوں گے۔ صدر مجلس شورا پارلیمنٹ یا کسی صوبائی اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے انتخاب کے لیے امیدوار نہیں ہوگا۔ اگر مجلس شورا پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا کوئی رکن صدر کی حیثیت سے منتخب ہو جائے تو مجلس شورا پارلیمنٹ میں یا جیسی بھی صورت ہو صوبائی اسمبلی میں اس کی نشست اس دن خالی ہو جائے گی جس دن وہ اپنا عہدہ سنبھالے گا۔ دستور کے تابع صدر اس دن سے جس دن وہ اپنا عہدہ سنبھالے گا 5 سال کی مدت تک اپنے عہدے پر فائز رہے گا، مگر شرط یہ ہے کہ صدر اپنی میعاد ختم ہو جانے کے باوجود اپنے جانشین کے عہدہ سنبھالنے تک اس عہدے پہ فائز رہے گا۔ دستور کے تابع صدر کے عہدے پہ فائز کوئی شخص اس عہدے کے لیے دوبارہ انتخاب کا اہل ہوگا، لیکن کوئی شخص 2 متواتر میعادوں سے زیادہ اس عہدے پہ فائز نہیں ہوگا۔ صدر قومی اسمبلی کے اسپیکر کے نام اپنی دستخطی تحریر کے ذریعے اپنے عہدے سے مستعفی ہو سکے گا۔ صدر کو کسی عدالت، ٹربیونل یا دیگر حیث مجاز کی دی ہوئی سزا کو معاف کرنے، ملتوی کرنے اور کچھ عرصے کے لیے روکنے اور اس میں تخفیف کرنے، اسے معطل یا تبدیل کرنے کا اختیار ہوگا۔ وزیر اعظم کا یہ فرض ہے کہ وہ صدر کو وفاق کے امور کے انتظام اور قانون سازی کی تجویزیں سے متعلق کابینہ کے فیصلے دے۔ وفاق کے امور کے انتظام اور قانون سازی کی تجویزوں سے متعلق ایسی اطلاع فراہم کرے جو صدر طلب کرے اور صدر کی ایما پر کابینہ کے غور کے لیے کوئی ایسا معاملہ پیش کرے جس سے متعلق وزیر اعظم یا کسی وزیر نے فیصلہ کر لیا ہو لیکن اس پر کابینہ نے غور نہ کیا ہو۔ دستور میں شامل کسی امر کے باوجود صدر کو اس آرٹیکل کے احکام کے مطابق جسمانی یا دماغی نااہلیت کی بنیاد پر اس کے عہدے سے برطرف کیا جا سکے گا یا دستور کے خلاف ورزی یا فاحش غلطی روی کی کسی الزام میں اس کے مواخذہ کیا جا سکے گا۔ کسی بھی ایوان کی کل رکنیت کے کم از کم نصف ارکان قومی اسمبلی کے اسپیکر یا جیسی بھی صورتحال ہو، چیئرمین کو صدر کی برطرفی یا جیسی بھی صورتحال ہو اس کی مواخذہ کرنے کے لیے قرارداد کی تحریک کرنے کے اپنے ارادے کا تحریری نوٹس دے سکیں گے اور مذکورہ نوٹس میں اس کی نااہلیت کو کوائف کے یا اس کے خلاف الزام کی وضاحت ہوگی۔ اگر شق 2 کے تحت کوئی نوٹس چیئرمین کو وصول ہو تو اسے فوراً اسپیکر کو ارسال
کر دیں گے۔ اسپیکر شق 4 یا شق 3 کے تحت نوٹس موصول ہونے کے 3 دن کے اندر نوٹس کی ایک نقل صدر کو بھجوائے گا۔ اسپیکر نوٹس موصول ہونے کے بعد کم از کم 7 دن کے بعد اور 14 دن سے پہلے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس طلب کرے گا۔ مشترکہ اجلاس اس بنیاد پر الزام کی جس پر نوٹس مبنی ہو اور تفتیش کرے گا یا تفتیش کروائے گا۔ صدر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ تفتیش کے دوران اگر وہ مشترکہ اجلاس کے سامنے حاضر ہو اس کی نمائندگی کی جائے۔ اگر تفتیش کے نتیجے پر غور و خوض کے بعد اگر کوئی ہو مشترکہ اجلاس میں مجلس شورا پارلیمنٹ کی کل رکنیت کے کم سے کم 2/3 ووٹوں کے ذریعے اس مضمون کی قرارداد منظور کر لی جائے کہ صدر نااہلیت کی وجہ سے عہدہ سنبھالنے کا اہل نہیں ہے، یہ دستور کے خلاف ورزی یا سرن غلط روی کا مجرم ہے، تو صدر قرارداد منظور ہونے کے فوراً بعد عہدہ چھوڑ دے گا۔ اپنے کارہائے عظمیٰ میں منصبی کے انجام دہی میں صدر کا کابینہ کے وزیر اعظم کے مشورے کے مطابق عمل کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ صدر کا کابینہ یا جیسی بھی صورت ہو وزیر اعظم سے یا تو عام طور پہ یا بصورت دیگر مذکورہ مشورے پہ دوبارہ غور کرنے کے لیے کہہ سکے گا، اور صدر مذکورہ دوبارہ غور کے بعد دیے گئے مشورے کے مطابق عمل کرے گا۔ شق 1 میں شامل کسی امر کے باوجود جو صدر کسی ایسے معاملے کی نسبت جس کے بارے میں دستور کی روح سے ایسا کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اپنی ثواب دیدی عمل کرے گا، اور کسی ایسی چیز کو جواز پر صدر اپنی ثواب دید پر کی ہو اور کسی وجہ سے خواہ کچھ بھی ہو اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ اس سوال کہ آیا کوئی اور ایسا ہے تو کیا مشورہ کابینہ وزیر اعظم کسی وزیر یا وزیر مملکت نے صدر کو دیا تھا، کسی عدالت، ٹربیونل یا دیگر ہیئت مجاز میں یا اس کی طرف سے تفتیش نہیں کی گئی، جبکہ صدر قومی اسمبلی کو توڑ دے تو وہ اپنی ثواب دید پر اسمبلی کے لیے عام انتخاب منعقد کرانے کے واسطے کوئی تاریخ مقرر کرے گا جو توڑے جانے کی تاریخ سے 90 دن سے زیادہ نہیں ہوگی، اور نگراں کابینہ تقرر کرے گا۔ اگر صدر کسی بھی وقت اپنی ثواب دید یا وزیر اعظم کے مشورے پہ یہ سمجھے یہ مناسب ہے کہ قومی اہمیت کے کسی معاملے کو ریفرینڈم کے حوالے سے کیا جائے، تو صدر اس معاملے کے ایسے سوال کی شکل میں جس کا جواب یا تو ہاں یا نہیں میں دیا جا سکتا ہو ریفرینڈم کے حوالے سے کرنے کا حکم دے گا۔ مجلس شورا پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے ریفرینڈم متعلقہ منعقد کرائے گی اور ریفرینڈم کے نتیجے کی تدوین اور اجتماع کا طریقہ کار مقرر کیا جا سکے گا۔ اگر صدر کا عہدہ صدر کی وفات، استعفیٰ یا برطرفی کی وجہ سے خالی ہو جائے گا تو چیئرمین، یا اگر وہ صدر کے عہدے کا کارہائے منصبی انجام دینے سے قاصر ہو تو قومی اسپیکر اس وقت تک قائم مقام صدر ہوگا جب تک کہ دفعہ کی شق 3 کے مطابق کوئی صدر منتخب نہ ہو جائے۔ جب صدر پاکستان سے غیر حاضری یا کسی دیگر وجہ سے اپنے کارہائے منصبی انجام دینے سے قاصر ہو تو چیئرمین، یا اگر وہ غیر حاضر ہو صدر کے عہدے کا کارہائے منصبی انجام دینے سے قاصر ہو تو قومی اسمبلی کا اسپیکر صدر کے پاکستان واپس آنے تک یا جیسی بھی صورت ہو اپنے کارہائے منصبی دوبارہ سنبھالنے تک صدر کے کارہائے منصبی انجام دے گا۔ اب ہم آتے ہیں مجلس شورا پارلیمنٹ، یہ چیپٹر 2 کے اندر دیا گیا ہے مجلس شورا پارلیمنٹ کی حیثیت، ترکیبی میعاد اور اجلاس۔ پاکستان کی ایک مجلس شورا پارلیمنٹ ہوگی جو صدر اور 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی
جو برترتیب قومی اسمبلی اور سینٹ کے نام سے منسوب ہوگی۔ قومی اسمبلی اور خواتین اور غیر مسلموں کے لیے مخصوص نشستوں کی بشمول ارکان کی 342 نشستیں ہوں گی۔ شق 1 میں قومی اسمبلی میں نشستیں جیسا کہ شق 2 میں قرار دیا گیا ہے، ہر ایک صوبے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے اور وفاقی حکومت کے بحسب ذیل مختص کی گئی ہیں۔ اس طرح سے اس کے اندر سیٹیں دی گئی ہیں کہ کس علاقے میں کتنی سیٹیں ہوں گی۔ میں میلہ نشستوں کی تعداد کی علاوہ قومی اسمبلی میں غیر مسلموں کے لیے 10 نشستیں مخصوص کی جائیں گی۔ قومی اسمبلی میں نشستیں سرکاری طور پہ شائع شدہ گزشتہ آخری مردم شماری کے مطابق آبادی کی بنیاد پر ہر صوبے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات اور وفاق کی دارالحکومت کے لیے متعین کیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی کے لیے انتخاب کی غرض سے عام نشستوں کے لیے انتخابی حلقے ایک رکنی علاقہ حلقہ ہوں گے اور مذکورہ نشستوں کو پر کرنے کے لیے ارکان بالواسطہ اور آزادانہ ووٹ کے ذریعے قانون کے مطابق منتخب کیے جائیں گے۔ ہر ایک صوبہ خواتین کے لیے مخصوص تمام نشستوں کے لیے جو متعلقہ صوبوں کے لیے شق 1F کے تحت مختص کی گئی ہیں واحد حلقہ انتخاب ہوگا۔ غیر مسلمانوں کے لیے مخصوص تمام نشستوں کے لیے حلقہ انتخاب پورا ملک ہوگا۔ خواتین کے لیے مخصوص نشستوں کے لیے جس کی صوبے کی شق 1 کے تحت مختص کی گئی ہیں ارکان قومی قانون کے مطابق سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی فہرست مناسب نمائندگی کے نظام کے ذریعے قومی اسمبلی میں متعلقہ صوبوں سے ہر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے حاصل کردہ عام نشستوں کی کل تعداد کی بنیاد پر منتخب کیے جائیں گے، مگر یہ شرط یہ ہے کہ اس ذیلی شق کے غرض کے لیے کسی سیاسی جماعت کی طرف سے حاصل کردہ عام نشستوں کی تعداد میں وہ کامیاب آزاد امیدوار شامل ہوں گے جو سرکاری جریدے میں کامیاب امیدواروں کے نام کے اشاعت سے 3 یوم کے اندر باضابطہ طور پہ مذکورہ سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ غیر مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستوں کے لیے ارکان قانون کے مطابق سیاسی جماعتوں کی امیدوار کی فہرست سے مناسب نمائندگی کے نظام کے ذریعے قومی اسمبلی میں ہر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے حاصل کردہ عام نشستوں کے کل تعداد کی بنیاد پر منتخب کیے جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ اس ذیلی شق کے غرض کے لیے کسی سیاسی جماعت کی طرف سے حاصل کردہ عام نشستوں کی کل تعداد میں وہ کامیاب آزاد امیدوار شامل ہوں گے جو سرکاری جریدے میں کامیاب امیدواروں کے نام کی اشاعت سے 3 یوم کے اندر باضابطہ طور پر مذکورہ سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ قومی اسمبلی تا وقت کے قبل از وقت توڑنا نہ دی جائے اپنا پہلا اجلاس کے دن سے 5 سال کی میعاد تک برقرار رہے گی اور اپنی میعاد کے اختتام پر ٹوٹ جائے گی۔ کسی عام انتخاب کے بعد قومی اسمبلی اپنے پہلے اجلاس اور یا استثناء دیگر کام اپنے ارکان میں سے ایک اسپیکر اور ایک ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرے گی، اور جتنی بار بھی اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ خالی ہوگا اسمبلی کسی اور رکن کو اسپیکر یا جیسی بھی صورت ہو ڈپٹی اسپیکر منتخب کرے گی۔ بطور اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر منتخب شدہ رکن اپنا عہدہ سنبھالنے سے قبل قومی اسمبلی کے سامنے جدول سوئم مندرجہ عبارت میں حلف اٹھائے گا۔ جب اسپیکر کا عہدہ خالی ہو یا اسپیکر غیر حاضر ہو یا کسی بنا پہ اپنے فرائض انجام دینے سے قاصر ہو تو ڈپٹی اسپیکر بطور اسپیکر کام کرے گا، اور اس وقت ڈپٹی اسپیکر بھی غیر حاضر ہو تو کسی بنا پر بطور اسپیکر کام کرنے سے قاصر ہو تو ایسے رکن جس کا اسمبلی کے قواعد و ضوابط کے روح سے تعین کیا جائے اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کرے گا۔ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر اسمبلی کے اجلاس کی صدارت نہیں کرے گا جبکہ عہدے سے اس کی برطرفی کا قرارداد اوپر غور کیا جا رہا ہو۔ اسپیکر صدر کے نام پہ اپنی دستخط تحریک کے ذریعے اپنے عہدے سے مستعفی ہو سکے گا۔
ڈپٹی اسپیکر اسپیکر کے نام اپنی دستخط تحریر کے ذریعے اپنے عہدے سے مستعفی ہو سکے گا۔ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ خالی ہو جائے گا اگر وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائے، وہ اسمبلی کا رکن نہ رہے یا اسے عہدے سے اسمبلی کا ایک قرارداد کے ذریعے برطرف کر دیا جائے جس کا کم سے کم 7 دن کا نوٹس دیا گیا ہو اور جسے اسمبلی کی کل رکنیت کی اکثریت ووٹوں سے منظور کیا گیا ہو۔ جب اسمبلی توڑ دی جائے تو اسپیکر اس وقت تک اپنے عہدے پہ برقرار رہے گا جب تک اگلی اسمبلی کی طرف سے اس عہدے کو پر کرنے کے لیے منتخب شدہ شخص ابدا عہدہ نہ سنبھال لے۔ صدر وقتاً کسی ایک ایوان یا دونوں ایوانوں کا مجلس پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ایسے وقت اور مقام پر طلب کر سکے گا جیسے وہ مناسب خیال کرے اور اس پہ برخاست بھی کر سکے۔ ہر سال قومی اسمبلی کم سے کم 3 اجلاس ہوں گے اور اسمبلی کا ایک اجلاس کی آخری نشست اور دوسرے اجلاس کی پہلی نشست کے مقررہ کردہ تاریخ کے درمیان 120 دن سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا ہر سال 130 ایام کار سے کم کے لیے اجلاس نہیں کرے گا۔ تشریح میں ایام کار میں کوئی دن جبکہ مشترکہ اجلاس ہو اور مدت جو 2 دن سے زائد نہ ہو جس کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس کر دیا جائے شامل ہے۔ قومی اسمبلی کے کل رکنیت کی کم سے کم 1/4 تعداد کی دستخط سے مطالبہ پر قومی اسمبلی کا اسپیکر قومی اسمبلی کا اجلاس اس مطالبے کے وصول سے 14 دن کے اندر ایسے وقت اور مقام پر طلب کرے گا جسے وہ مناسب خیال کرے، اور جب اسپیکر نے اسمبلی کا اجلاس طلب کیا ہو تو صرف وہی اسے برخاست کر سکے گا۔ دستور کے تابع کوئی اسمبلی کے تمام فیصلے حاضر اور ووٹ دینے والوں کے ارکان کی اکثریت سے کیے جائیں گے، لیکن صدارت کرنے والا شخص ووٹ نہیں دے گا سوائے اس صورت کے کہ وہ ووٹ مساوی ہوں۔ اگر کسی وقت قومی اسمبلی کے کسی اجلاس کے دوران صدارت کرنے والا شخص کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرائی جائے کہ اسمبلی کی کل رکنیت کی 1/4 کم ارکان حاضر ہیں تو وہ یا تو اسمبلی کو ملتوی کر دے گا یا اجلاس کو اس وقت تک کے لیے معطل کر دے گا جب تک ایسی رکنیت کے کم سے کم 1/4 ارکان حاضر نہ ہوں۔ صدر کسی ایک ایوان یا یکجا دونوں سے خطاب کر سکے گا اور اس غرض سے ارکان کی حاضری کا حکم دے سکے گا۔ صدر کسی بھی ایوان کو خواہ مجلس شورا ہو پارلیمنٹ میں اس وقت تک زیر غور کسی بل کی نسبت یا بصورت دیگر پیغامات بھیج سکے گا، اور کوئی ایوان جسے کوئی پیغام طور پہ بھیجا جائے جملہ مناسب مستعدی کے ساتھ کسی ایسے معاملے پہ غور کرے گا جس پہ غور کرنے کے لیے پیغام کے ذریعے حکم دیا گیا ہو۔ قومی اسمبلی کی ہر عام انتخابات کے بعد پہلے اجلاس کے آغاز پر اور ہر سال کے پہلے اجلاس کے آغاز پر صدر یکجا دونوں ایوانوں سے خطاب کرے گا۔ مجلس شورا پارلیمنٹ کو اس کی طلبی کی وجہ سے آگاہ کرے گی۔ کسی ایوان کے ضابطۂ کار اور اس کی کارروائی کے انضمام کو کرنے کے لیے قواعد میں صدر کے خطاب میں محاولہ معاملات پر بحث کرنے کے لیے وقت کا تعین کرنے کے لیے حکم واضح کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کسی وفاقی وزیر، کسی وزیر مملکت اور اٹارنی جنرل کو کسی بھی ایوان یا ان کے کسی بھی مشترکہ اجلاس یا ان کی کسی کمیٹی میں جس کا اسے رکن نامزد کر دیا جائے تقریر کرنے اور بصورت دیگر اس کی کارروائی میں حصہ لینے کا حق ہوگا، لیکن اس آرٹیکل کے بنا پر ووٹ دینے کا حق نہیں ہوگا۔ صدارتی قومی اسمبلی کو توڑ دے گا اگر وزیر اعظم اسے باعث یا میں طور پہ مشورہ دے اور قومی اسمبلی تا وقت اسے قبل برخاست نہ کر دی گئی ہو وزیر اعظم کی طرف سے یا اس طور پہ مشورہ دیے جانے کے بعد 48 گھنٹوں کے خاتمے میں برخاست ہو جائے گی۔
تشریح۔ اس آرٹیکل میں وزیر اعظم کے حوالے میں کسی ایسے وزیر اعظم کا جس کے خلاف قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کے ووٹ کے لیے قرارداد کا نوٹس دے دیا گیا ہو لیکن اس پہ رائے دہی نہ کی گئی ہو، یا جس کے خلاف کوئی قرارداد منظور کی جا چکی ہو جو استعفیٰ دینے کے بعد یا قومی اسمبلی کی برخاست ہو جانے کے بعد اس عہدے پہ برقرار ہو، حوالہ شامل نہیں سمجھا جائے گا۔ آرٹیکل 48 کی شق 2 میں شامل کسی امر کے باوجود صدر اپنی ثوابدیدی قومی اسمبلی کی توڑ سکے گا، جبکہ اس کی رائے میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ منظور کیے جانے کے بعد قومی اسمبلی کے رکن کا دستور کے احکام کے مطابق قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد رکھنے کا امکان نہ ہو، جس طرح کے اس غرض سے طلب کردہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں معلوم ہو یا ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہو جس میں وفاق کی حکومت دستور کے احکام کے مطابق نہیں چلا سکتی اور انتخاب کنندگان سے فیصلہ چاہنا ضروری ہے۔ صدر شق نمبر 4 کے پیراگراف ب میں تحت قومی اسمبلی کے توڑنے کی صورت میں توڑے جانے کے 15 دن کے اندر معاملات کو عدالت عظمیٰ میں پیش کرے گا اور عدالت عظمیٰ 30 دن کے اندر ریفرنس کا فیصلہ کرے گا جس کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ سینٹ 100 ارکان پہ مشتمل ہوگی جن میں 14 ہر ایک صوبائی اسمبلی کے ارکان منتخب کریں گے۔ 8 وفاق کے ذریعے تمام قبائلی علاقے ایسے طریقے سے منتخب کیے جائیں گے جو صدر فرمان کے ذریعے مقرر کیے گئے ہیں۔ وہ عام نشستوں پر ایک خاتون اور ایک ٹیکنوکریٹ بشمول عالم میں وفاق دارالحکومت سے ایسے طریقے سے منتخب کیے جائیں گے جو صدر فرمان کے ذریعے مقرر کریں۔ 4 خواتین ہر ایک صوبائی اسمبلی کی ارکان منتخب کریں گے۔ 4 ٹیکنوکریٹ بشمول علماء ہر ایک صوبائی اسمبلی کے ارکان منتخب کریں گے۔ سینٹ میں ہر صوبے کے متعین نشستوں پر پر کرنے کے لیے انتخاب واحد قابل انتقال ووٹ کے ذریعے مناسب نمائندگی کے نظام کے مطابق کیا جائے گا۔ سینٹ ٹوٹنے کی توقع نہیں ہوگی لیکن اس کے ارکان کی میعاد جو باحساب ذیل سبکدوش ہوں گے 6 سال ہوگی۔ شق 1 کے پیرا الف میں ماحول ارکان میں سے 7 پہلے 3 سال کے اختتام کے بعد سبکدوش ہو جائیں گے اور 7 اگلے 3 سال کے اختتام کے بعد سبکدوش ہو جائیں گے۔ مذکورہ بالا شق کے پیرا بے میں بحوالِ ارکان میں سے 4 پہلے 3 سال کے اختتام کے بعد سبکدوش ہو جائیں گے اور 4 اگلے 3 سال کے اختتام کے بعد سبکدوش ہو جائیں گے۔ مذکورہ بالا شق کے پیراگراف نمبر ج میں ارکان میں سے عام نشستوں میں منتخب ہونے والا ایک پہلے 3 سال کے اختتام کے بعد سبکدوش ہو جائے گا اور دوسرا اگلے 3 سال کے اختتام کے بعد سبکدوش ہو جائے گا۔ ٹیکنوکریٹس کی نشست پر منتخب ہونے والا ایک پہلے 3 سال کے اختتام کے بعد سبکدوش ہو جائے گا اور خواتین کی نشست پر منتخب ہونے والی ایک اگلے 3 سال کے اختتام کے بعد سبکدوش ہو جائے گی۔ مذکورہ بالا شق کے پیراگراف دال میں محولہ ارکان میں سے 2 پہلے 3 سال کے اختتام کے بعد سبکدوش ہو جائیں گے اور 2 اگلے 3 سال کے اختتام کے بعد سبکدوش ہو جائیں گے۔ مذکورہ بالا شق کے پیراگراف واو میں محولہ ارکان میں سے 2 پہلے 3 سال کے اختتام کے لیے بعد سبکدوش ہو جائیں گے اور 2 اگلے 3 سال کے بعد سبکدوش ہو جائیں گے، مگر یہ شرط یہ ہے کہ کسی اتفاقیہ خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے منتخب شدہ کے شخص کے عہدے کی میعاد اس رکن کی غیر بنیاد ہوگی جس کی خالی جگہ اس نے پر کی ہوگی۔ سینٹ کے باضابطہ طور پہ تشکیل ہو جانے کے بعد یہ اپنے پہلے اجلاس میں اور دیگر کارروائیوں میں اپنے ارکان میں سے ایک چیئرمین اور ایک ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کرے گا اور جتنی بار بھی چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ خالی ہو جائے سینٹ ایک اور رکن کو چیئرمین یا جیسی بھی صورتحال ہو ڈپٹی چیئرمین کے طور پہ منتخب کرے گی۔ چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کی میعاد اس دن سے
3 سال ہوگی جس پر اس نے اپنا عہدہ سنبھالا ہوگا۔ آرٹیکل 53 کی شق نمبر 2 7، آرٹیکل 54 کی شق 2 اور 3 اور آرٹیکل 55 کے احکام سینٹ پر اسی طرح اطلاق پذیر ہوں گے جس طرح وہ قومی اسمبلی پر اطلاق پذیر ہوتے ہیں، اور سینٹ پر اپنے اطلاق میں اس طرح سے موصول ہوں گے گویا ان میں قومی اسمبلی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے حوالہ جات بالترتیب سینٹ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے حوالے جات سے ہوں، اور گویا کہ آرٹیکل 53 کے مذکورہ شرطیہ الفاظ 130 کی بجائے لفظ 90 تبدیل کر دیا گیا ہو۔ مجلس شورا پارلیمنٹ کے ارکان کی بابت احکام۔ کوئی مجلس شخص مجلس شورا پارلیمنٹ کارکن منتخب ہو یا چنے جائے کا اہل نہیں ہوگا اگر وہ پاکستانی شہری نہ ہو، وہ قومی اسمبلی کی صورت میں 25 سال سے کم عمر کا ہو اور کسی انتخابی فہرست میں ووٹر کی حیثیت سے پاکستان کے کسی حصے میں کسی عام نشست یا غیر مسلم کی مخصوص نشستوں پر انتخاب کے لیے درج نہ ہو، اور کسی صوبے میں ایسے علاقے میں جہاں وہ خواتین کے لیے مخصوص نشستوں پر انتخاب کی رکنیت چاہتا ہو درج نہ ہو۔ وہ سینٹ کی صورت میں 30 سال سے کم عمر کا ہو اور کسی صوبے میں کسی علاقے میں یا جیسی بھی صورت ہو وفاقی اور دارالحکومت یا وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات میں جہاں سے وہ رکنیت چاہتا ہو بطور ووٹر درج نہ ہو، وہ اچھے کردار کا حامل نہ ہو اور عام طور پہ احکام اسلام سے انحراف مشہور ہو، وہ اسلامی تعلیمات سے خاطر خواہ علم نہ رکھتا ہو اور اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند نیز وہ گناہوں سے متنب نہ ہو، وہ سمجھدار پارسنا اور فاسق ہو اور ایماندار اور امین نہ ہو، کسی اخلاقی پستی میں ملوث ہونے یا جھوٹی گواہی دینے کے جرم میں سزا یافتہ ہو، اس نے قیام پاکستان کے بعد ملک کی سلامت کے خلاف کام کیا ہو یا نظریہ پاکستان کی مخالفت کی ہو۔ مگر شرط یہ ہے کہ پیراگراف و اور ہے میں مسئلہ نااہلیتوں کا کسی ایسے شخص پہ اطلاق نہیں ہوگا جو غیر مسلم ہو، لیکن ایسا شخص اچھی شہرت کا حامل ہوگا اور وہ ایسی دیگر علمیتوں کا حامل نہ ہو جو مجلس شورا پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے مقرر کی گئی ہیں۔ کوئی شخص مجلس شورا پارلیمنٹ کے رکن کے طور پہ منتخب ہونے یا پہ جانے اور رکن رہنے کے لیے نائل ہوگا اگر وہ فات العطل اور کسی مجاز عدالت کی طرف سے ایسا قرار دیا گیا ہو یا غیر برات یافتہ دیوالیہ ہو، وہ پاکستان کا شہری نہ رہے اور کسی بین الملک ریاست کا شہریت حاصل کرے، یا وہ پاکستان کی ملازمت میں کسی منافعت بخش عہدے پہ فائز ہو ماں سوائے ایسے عہدے کے جسے قانون کے ذریعے میں ایسا عہدہ قرار دیا گیا ہو جس پہ فائز شخص نائل نہیں ہوتا، اگر وہ کسی ایسی آئینی حیثیت یا کسی ایسی حیثیت کی ملازمت میں جو حکومت کی ملکیت یا اس کی زیر نگرانی ہو یا جس میں حکومت تعدیلی حصہ یا مفاد رکھتی ہو، یا شہریت پاکستان ایکٹ 1951 کے دفعہ 14 اب کی وجہ سے پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے اس پر فی الوقت آزاد اور جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا کارکن متنب ہونے کا نااہل قرار دیا گیا ہو، یا وہ کوئی ایسی رائے کی تشہیر کر رہا ہو، کسی ایسے طریقے پر عمل کر رہا ہو جو نظریہ پاکستان یا پاکستان کے اقدار اعلیٰ سلامیت یا سلامتی یا اخلاقیات یا امن و امان کے لیے قیام پر یا پاکستان کے اقدار اعلیٰ سلامتی قیام پر پاکستان کی عدلیہ کی دیانتداری یا آزادی کے لیے مضر ہو،
یا جو پاکستان کے مسلح افواج یا عدلیہ کو بدنام کرنے اور اس کا تحقیق کا باعث بنتا ہو، یا وہ کسی مجاز سماعت عدالت کی طرف سے فی الوقت نافذ العمل کسی قانون کے تحت بدعنوانی، اخلاقی پستی یا اختیار یا اتھارٹی کے بیجا استعمال کے جرم میں سزا یاب ہو چکا ہو، یا وہ پاکستان کے ملازمت یا وفاقی حکومت، صوبائی حکومت یا کسی مقامی حکومت کی طرف سے قائم کردہ یا اس کی زیر اختیار کسی کارپوریشن یا دفتر کی ملازمت سے غلط روی یا اخلاق پستی کی بنا پر برطرف کر دیا گیا ہو، یا وہ پاکستان کی ملازمت یا وفاقی حکومت، صوبائی حکومت یا کسی مقامی حکومت کی طرف سے قائم کردہ یا اس کے زیر اختیار کسی کارپوریشن یا دفتر کی ملازمت سے غلط روی یا اخلاقی پستی کی بنا پر ہٹا دیا گیا ہو یا جبری طور پہ فارغ خدمت کر دیا گیا ہو، وہ پاکستان یا کسی آئینی ہیئت یا کسی ایسی ہیئت کے جو حکومت ملکیت یا اس کے زیر نگرانی ہو جس میں حکومت تعدیلی حصہ یا مقدار رکھتی ہو، ملازمت میں رہ چکا ہو، یا حتی وقت کہ اس کی مذکورہ ملازمت ختم ہوئے 2 سال کی مدت گزر گئی ہو، یا اسے فی الوقت نافذ العمل کسی دیگر قانون کے تحت کسی بدعنوانی یا غیر قانونی حرکت کا مجرم قرار دیا جا چکا ہو، تا وقت کہ اس تاریخ کو جس میں مذکورہ حکام مؤثر ہو اور 5 سال کا عرصہ نہ گزر گیا ہو، وہ سیاسی جماعتوں کے ایکٹ کے تحت 7 کے تحت سزا یافتہ ہو چکا ہو اور بوقت مذکورہ سزا یابی کو 5 سال کی مدت نہ گزار گئی ہو، یا وہ خواہ بذات خود یا اس کے مفاد میں یا اس کے فائدے کے لیے یہ اس کے حساب یا کسی ہندو غیر منقسم خاندان کے رکن کے طور پہ کسی شخص یا سیاسی جماعت کے ذریعے کسی معاہدے میں کوئی حصہ یا مفاد رکھتا ہو جو امداد عوامی اور حکومت کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہو، جو حکومت کو مال فراہم کرنے کے لیے اس کے ساتھ کیے گئے ہوئے معاہدے کی تکمیل یا خدمت کے انجام دہی کے لیے ہو، مگر شرط یہ ہے کہ اس پیرے کے تحت نااہلیت کا اطلاق کسی شخص پر نہیں ہوگا، جبکہ معاہدے میں حصہ یا مفاد اس کی وراثت یا جانشین کے ذریعے یا موسی الوصی متمترکہ کے طور پر منتقل ہوا ہو، جب تک اس کو اس کی طور پر منتقل ہونے کے بعد 6 ماہ کا عرصہ نہ گزر جائے، جبکہ معاہدہ کمپنیات آرڈیننس 1984 نمبر اتنا میں تعریف کردہ کسی ایسی کمپنی اما کے نے کیا ہو، اس کی طرف سے کیا ہو جو اس کا وہ حصہ دار ہو، لیکن کمپنی کے تحت کسی منافقت بخش عہدے پر فائز مختار انتظامی نہ ہو، یا جبکہ وہ غیر منقسم ہندوستان خاندان کا فرد ہو اور اس معاہدے میں جو خاندان کے کسی فرد نے علیحدہ کوئی کاروبار کے دوران کیا ہو کوئی حصہ یا مفاد رکھتا ہو، یا اس آرٹیکل میں مال میں زرعی پیداوار یا جنس جو اس نے کاشت یا پیدا کی ہو یا ایسا مال شامل نہیں ہے، اسے فراہم کرنا اس پر حکومت کی ہدایت یا فی الوقت نافذ العمل کسی قانون کے تحت فرض اور یا وہ اس کے لیے پابند ہو، وہ پاکستان کی ملازمت میں حسب ذیل عہدوں پر وہ کسی بھی بخش عہدے پر فائز ہو، یعنی کوئی عہدہ جو ایسا کل وقتی عہدہ نہ ہو جس کا معاوضہ یا تو تنخواہ کے ذریعے یا فیس کے ذریعے ملتا ہو، نمبردار کا عہدہ خواہ اس نام سے یا کسی دوسرے نام سے منسوب ہو، قومی رضاکار کوئی عہدہ جس پر فائز شخص مذکورہ عہدے پر فائز ہونے کی وجہ سے کسی فوج کی تشکیل یا قیام کا حکم واضح کرنے والا کسی قانون کے تحت فوجی تربیت یا فوجی ملازمت کے لیے طلب کیے جانے کا متوجہ ہو، یا وہ کسی عدالت مجاز کی طرف سے فی الوقت نافذ عمل کسی قانون کے تحت مفرور ہونے کی بنا پر سزا یاب ہو چکا ہو، اس کی قید کی سزا دی گئی ہو، یا اس نے کسی بینک مالی ادارے کو آپریٹو سوسائٹی یا کوآپریٹو ادارے سے اپنے نام سے یا ایسے خاوند بیوی
یا اپنے زیر کفالت کسی شخص کے نام سے 2 ملین روپے یا اس سے زیادہ رقم کا قرضہ حاصل کیا ہو جو مقرر تاریخ سے 1 سال سے زیادہ کے عرصے کے لیے غیر ادا شدہ ہے، یا اس مذکورہ قرضہ معاف کرا لیا ہو، یا اس کی خاوند یا بیوی نے اس کے زیر کفالت کسی شخص نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرتے وقت 6 ماہ زیادہ کے لیے سرکاری واجبات اور یوٹیلیٹی اخراجات بشمول ٹیلی فونک، بجلی، گیس، پانی کے اخراجات ادا نہ کیے ہوں، وہ فی الوقت نافذ عمل قانون کے تحت فی الوقت مجلس شورا پارلیمنٹ یا کسی صوبائی اسمبلی کا کارکن منتخب کیے جانے یا چننے جانے کا اہل نہ ہوگا۔ اگر کوئی سوال اٹھے گا کہ مجلس شورا پارلیمنٹ کا کوئی رکن رہنے کے لیے نااہل ہو گیا ہے تو اسپیکر یا جیسی بھی صورت ہو چیئرمین اس سوال کو مذکورہ سوال پیدا ہونے سے 30 دن کے اندر چیف الیکشن کمیشنر کو بھیجے گا۔ جبکہ شق نمبر 2 کے تحت کوئی سوال چیف الیکشن کمیشن کو بھیجے جانے تو مذکورہ سوال کو ایکشن کمیشن کے سامنے رکھے گیا جو چیف الیکشن کمیشنر کو اس وصول ہونے کے زیادہ 3 ماہ کے اندر اس کے بارے میں اپنا فیصلہ دے گا۔ اب صورتحال آگے چلتی ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ اگر کسی ایوان میں کسی طرح سیاسی جماعت میں مشتمل پارلیمنٹری پارٹی کو کوئی رکن اپنی سیاسی جماعت کے رکنیت سے مستعفی ہو جانے یا کسی دوسری پارٹی میں شامل ہو جانے یا اس پارلیمنٹ پارٹی کی طرف سے جس سے اس کا تعلق ہو جاری کردہ حسب ذیل متعلق کسی ہدایت کے برعکس ایوان میں ووٹ دیے یا ووٹ دینے سے اجتناب کرے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کا انتخاب یا اعتماد کے ووٹ یا کسی مالی بل، تو پارلیمنٹ پارٹی کا سربراہ تحریری طور پر اعلان کر سکے گا کہ وہ اس سیاسی جماعت سے منحرف ہو گیا، اور پارلیمنٹ پارٹی کا سربراہ اعلان کی ایک نقل افسر صدارت کنندہ کو بھیجے گا، اور اس طرح اس کی ایک نقل متعلقہ رکن کو بھیجی جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ اعلان کرنے سے پہلے پارلیمنٹری کا سربراہ مذکورہ رکن کو اس بارے میں اظہار وجوہ کا موقع فراہم کرے گا کیونکہ اس کے خاندان کا مذکورہ اعلان کر دیا جائے۔ کسی ایوان کا کوئی رکن کسی پارلیمنٹ پارٹی کے کارکن ہوگا اور وہ ایسی سیاسی جماعت کا جو ایوان میں پارلیمنٹری تشکیل کرتی ہو امیدوار یا نامزد کے طور پر منتخب ہو کر یا کسی سیاسی جماعت کے امیدوار یا نامزد کی حیثیت کے علاوہ بصورت دیگر منتخب ہو کر مذکورہ انتخاب کے بعد تحریری اعلان کے ذریعے مذکورہ پارلیمنٹ کا کارکن بن گیا ہو۔ آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کسی ایوان کا کوئی رکن کسی پارٹی کارکن ہوگا، وہ ایسی سیاسی جماعت کے جو ایوان میں پارلیمنٹری پارٹی تشکیل کرتی ہو امیدوار یا نامزد کے طور پر منتخب ہو کر یا کسی سیاسی جماعت کے امیدوار یا نامزد کی حیثیت سے بصورت دیگر منتخب ہو کر مذکورہ انتخاب کے بعد تحریری اعلان کے ذریعے مذکورہ پارٹی کا کارکن بن گیا ہو۔ شق 1 کے تحت اعلان کی وصولی کا افسر صدر کنندگان دور کے اندر وہ اعلان چیف الیکشن کمیشنر کو بھیج دے گا، جو اعلان کو الیکشن کمیشن کے سامنے اس کے بارے میں چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے وصول کے 30 دن کے اندر اعلان کی توثیق کرتے ہوئے یا اس کے برعکس اس کے فیصلے کے لیے رکھا گیا ہو، جبکہ الیکشن کمیشن اعلان کی توثیق کردہ توثیق 1 میں باولا رکن ایوان کا رکن نہیں رہے گا اور اس کی نشست خالی ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلہ ناراض کوئی فریق 30 دن کے اندر عدالت عظمیٰ میں اپیل داخل کر سکے گا، جو اپیل داخل کرنے کی تاریخ سے 3 ماہ کے اندر اس معاملے کا فیصلہ کرے گی۔ اس آرٹیکل میں شامل کسی امر کو کسی ایوان کے چیئرمین یا اسپیکر پر اطلاق نہیں ہوگا۔ اس پارٹی کے غرض کے لیے ایوان سے وفاق کے تعلق سے کوئی اسمبلی یا سینٹ اور صوبہ کے تعلق سے صوبائی اسمبلی میں مراد ہے جیسی بھی صورت ہو، افسر صدارت کو نندان سے کوئی اسمبلی کا اسپیکر، سینٹ کا چیئرمین یا اسمبلی کا اسپیکر مراد ہے جیسی بھی صورت ہو، مجلس شورا پارلیمنٹ کا کوئی رکن اسپیکر یا جیسی بھی صورت ہو چیئر کے نام پہ اپنی دستخط تحریر کے لیے ذریعے اپنے نشست سے مستعفی ہو سکے گا اور اس کے بعد اس کی نشست خالی ہو جائے گی۔
کوئی ایوان کسی رکن کی نشست کو خالی قرار دے سکے گا اگر ایوان کی اجازت کے بغیر وہ اس کے اجلاس سے مسلسل 40 دن کے اندر غیر حاضر رہتا ہے۔ کسی ایوان کے منتخب شدہ کوئی شخص اس وقت تک نہ اپنی جگہ سنبھالے گا اور نہ ووٹ دے گا جب تک وہ ایوان کے سامنے جدول سوئم میں مندرجہ عبارت میں حلف نہ اٹھا لے۔ دستور اور مجلس شورا پارلیمنٹ کے قواعد و ضوابط کار کے تابع مجلس شورا پارلیمنٹ میں تقریر کی آزادی ہوگی اور کوئی رکن مجلس شورا پارلیمنٹ میں کوئی اپنی کسی تقریر یا دیے ہوئے کسی ووٹ کی نسبت کسی عدالت میں کسی قانون کو مستوجب نہیں ہوگا اور کوئی شخص مجلس شورا پارلیمنٹ کی طرف سے یا اس کے اختیار کی طرف کسی رپورٹ مضمون یا ووٹ یا کارروائی کی اشاعت کی نسبت باعث متوجہ نہیں ہوگا۔ دیگر لحاظ مجلس شورا پارلیمنٹ کے اختیارات، تحفظات اور اطلاعات اور ارکان مجلس شورا پارلیمنٹ وہ دور ہوں گے جو قانون کے ذریعے وقتاً متعین کیے جائیں اور یا طور پر متعین ہونے تک وہ ہوں گے، جن سے قومی اسمبلی پاکستان اور اس کی کمیٹیاں اس کے ارکان یوم آغاز سے عین قبل مستفید ہو رہے تھے۔ کسی ایوان کی طرف سے ایسے شخص کو سزا دینے کے لیے قانون کے ذریعے حکم وضع کیا جا سکے گا جو اس ایوان یا کسی کمیٹی کے سامنے کوئی شہادت دینے یا کوئی دستاویز پیش کرنے سے انکار کر دے، جبکہ ان کی اس کمیٹی کے چیئرمین کی طرف سے باضابطہ طور پہ ایسا کرنا کہا گیا ہو، مگر شرط یہ ہے کہ ایسا کوئی قانون کسی عدالت یہ اختیار دے سکے گا کہ وہ ایسے شخص کو سزا دے جو شہادت دینے یا دستاویز پیش کرنے سے انکار کرے اور ایسے فرمان کی تابع مؤثر ہو جو صدر کی طرف سے خفیہ معلومات کو افشاں ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ اس آرٹیکل کے احکام ان اشخاص پہ جو مجلس شورا پارلیمنٹ میں تقریر کرنے یا بصورت دیگر اس کی کارروائی میں حصہ لینے کا حق رکھتے ہیں اس طرح اطلاق پذیر ہوں گے جس طرح وہ ارکان پہ اطلاق پذیر ہوتے ہیں۔ اس آرٹیکل میں مجلس شورا پارلیمنٹ سے کوئی ایوان یا مشترکہ اجلاس یا اس کا کوئی کمیٹی مراد ہے۔ عام طریقہ کار کیا ہے؟ دستور کے تابع کوئی ایوان اپنا ضابطۂ کار اپنی کارروائی کے انحاء کو مستمر کرنے کے لیے قواعد بنا سکے گا اور اس امر کی باوجود کام کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس کی رکنیت میں کوئی جگہ خالی ہو اور ایوان کی کوئی کارروائی اس بنا پر ناجائز ہوگی کہ کچھ افراد جو ایسا کرنے کا حق نہیں رکھتے تھے کارروائی کے دوران بیٹھے ووٹ دیے یا کسی اور صورت میں حصہ لیتے ہیں۔ شق 1 کے تحت قواعد بننے تک کسی ایوان میں ضابطہ کار اور کارروائی کی صدر کو بنائے ہوئے قواعد ضابطہ کار کے تحت منقبت کیا جائے گا۔ مجلس شورا پارلیمنٹ میں عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کے کسی جج کے اپنے فرائض کی انجام دہی میں رویے کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہو۔ مجلس شورا پارلیمنٹ میں کسی بھی کارروائی کی جواز پر ضابطہ کار کی کسی بے قاعدگی کی بنا پر اعتراض نہیں ہو۔ مجلس شورا پارلیمنٹ کا کوئی افسر یا رکن جسے دستور کی روح سے یا اس کے تحت مجلس شورا پارلیمنٹ میں ضابطہ کا حساب کا کارروائی کو منضبط کرنے پر یا نظام برقرار رکھنے کے اختیارات دیے گئے اور ان اختیارات کے استعمال کی نسبت کسی عدالت کو اختیار سماعت کے تابع نہیں ہوگا۔ اس آرٹیکل میں مجلس شورا پارلیمنٹ کا وہی مفہوم ہوگا جو آرٹیکل 69 میں ہے۔ قانون سازی کا طریقہ۔ وفاقی قانون سازی کی فہرست یا مشترکہ قانون سازی کی فہرست میں کسی امر کے بارے میں کسی بل کی ابتدا کسی بھی ایوان میں ہو سکے اور اگر اسے وہ ایوان منظور کرے جس میں اس کی ابتدا ہوئی ہو اسے دوسرے ایوان میں بھیجا جائے گا اور اگر دوسرا ایوان بھی اسے ترمیم کے بغیر منظور کر لے تو اس منظوری کے لیے صدر کو پیش کر دیا جائے۔ اگر شرط 1 کے تحت کسی ایوان کو بھیجا ہوا کوئی بل مسترد ہو جائے یا اس کے وصولی کے 90 دن کے اندر منظور نہ ہو یا ترمیم کے ساتھ منظور ہو تو اس بل پر اس ایوان کی درخواست پہ جس میں وہ پہلے پیش کیا گیا تھا
اس پہ غور اور اس کے حل کے لیے آرٹیکل 71 کے تحت تشکیل کردہ مصالحت کمیٹی کے حوالے کیا جائے گا، جبکہ کوئی بل شق 2 کے تحت مصالحت کمیٹی کے حوالے کیا جائے تو مصالحت کمیٹی 90 دن کے اندر ایسا متفقہ بل وضع کرے گی جس کے مجلس شورا پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی طرف سے منظور ہونے کا امکان ہو، اور متفقہ بل کو علیحدہ علیحدہ ہر ایوان میں پیش کرے گی، اور اگر دونوں ایوان منظور کر لیں تو اسے منظوری کے لیے صدر کو پیش کر دیا جائے گا۔ اس آرٹیکل اور دستور کے بعد احکامات وفاق قانون سازی کی فہرست اور مشترکہ قانون سازی کی فہرست سے جدول چہرم بالترتیب وفاقی قانون سازی کی فہرست اور مشترکہ قانون سازی کی فہرست مراد ہے۔ مجلس شورا پارلیمنٹ کے دونوں ایوان بل کے اس ایوان کی طرف سے جس میں وہ پہلے پیش کیا گیا تھا، آرٹیکل 70 کے شق 2 کے تحت مصالحت کمیٹی کی طرف سے غور اور حل کیے گئے حوالے کرنے کی تاریخ سے 15 دن کے اندر ہر ایک 8 ارکان کو مصالحت کمیٹی کے ارکان کے طور پر نامزد کریں گے۔ وہ ایوان جس میں بل پہلے پیش کیا گیا تھا مصالحت کمیٹی کے رکن کو کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر نامزد کرے گی، اور دوسرا ایوان ایک رکن کو اس کے نائب چیئرمین کے طور پہ نامزد کرے گے۔ مصالحت کمیٹی کے تمام فیصلے کمیٹی میں ہر ایوان کے ارکان کی مجموعی تعداد کی اکثریت کے ذریعے کیے جائیں گے۔ صدر قومی اسمبلی کے اسپیکر اور سینٹ کے چیئرمین کے مشورے سے مصالحت کمیٹی کے انفرام کار کے قواعد واضح کر سکیں گے۔ صدر قومی اسمبلی کے اسپیکر اور چیئرمین مشورے کے بعد دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس اور باہمی رابطے کی نسبت ضابطہ کار کو قواعد بنا سکے۔ مشترکہ اجلاس میں صدارت قومی اسمبلی کا اسپیکر یا اس کی عدم موجودگی میں ایسا شخص کرے گا جس کو شخص 1 کے تحت وضع شدہ قواعد سے روح سے متعین کیا جائے گا۔ شخص 1 کے تحت وضع شدہ قواعد کے مشترکہ اجلاس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اجلاس میں ان میں اضافہ کیا جا سکے گا، پیشی کی جا سکے گی، ترمیم کی جا سکے گی یا انہیں تبدیل کیا جا سکے گا۔ دستور کے تابع کسی مشترکہ اجلاس میں تمام فیصلے حاضر اور رائے دینے والے ارکان کی اکثریت کے ووٹوں سے کیے جائیں گے۔ آرٹیکل 70 میں مذکور کسی امر کے باوجود کسی مالی بل کی ابتدا قومی اسمبلی میں ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ جب کوئی مالی بل بشمول سالانہ بجٹ کے گوشوارے پر مشتمل مالیاتی بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی نقل سینٹ کو بھیجی جائے گی، جو 7 دن کے اندر اس کے بارے میں سفارشات قومی اسمبلی کو دے سکے گی۔ قومی اسمبلی سینٹ کی سفارشات پر غور کرے گی، اور اس کے بعد کا اسمبلی کی طرف سے بل سینٹ کی سفارشات کو شامل کر کے یا شامل کیے بغیر منظور کر لیا ہو، اس منظوری کے لیے صدر کو پیش کر دیا جائے گا۔ اس باب کے اغراض کے لیے کسی بل یا ترمیم کو مالی بل تصور کیا جائے گا اگر اس میں حسب ذیل امور سے تمام یا کسی متعلق احکام شامل ہوں، یعنی کسی محصول کا عائد کرنا، منسوخ کرنا، اس میں تخفیف کرنا، رد و بدل کرنا یا اسے منقبت بنانا شامل ہے۔ وفاق کی حکومت کی جانب سے رقم کا قرض لینا یا کوئی ضمانت دینا یا اس حکومت کی مالا ذمہ داری کی بابت قانون میں ترمیم۔ وفاقی مجموعی فنڈ کے تحویل، مذکورہ فنڈ میں رقوم کی ادائیگی یا اس میں کون کا اجرا، رقوم کا اجرا۔ وفاقی مجموعی فنڈ پہ کوئی وجب اور عائد کرنا یا کسی مذکورہ وہ جواب کو منسوخ کرنا یا اس میں کوئی رد و بدل کرنا یا وفاق کے اصالات عامہ کو بابت رقوم کی وصولی، مذکورہ رقوم کی تحویل یا ان کی اجرا۔ وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت کے حسابات کا محاسبہ اور مغل پیروں میں مشرعۂ امور میں کسی سے متعلق کوئی ضمنی امر۔ کوئی بل محض اس وجہ سے مالی بل مقصود نہیں ہوگا اس میں حسب ذیل امور کے بارے میں احکام واضح کیے گئے ہوں۔ کوئی جرمانہ یا دیگر مالی تعزیات کی عائد کرنے یا اس میں رد بدل کرنے سے متعلق یا کسی لائسنس فیس یا کسی انجام دہی کی خدمت کی فیس یا خرچ کے مطالبے یا ادائیگی سے متعلق بات کی گئی ہو۔ مقامی اغراض کے لیے کسی بھی مقامی حیث مجاز
یہ ادارے کی جانب سے کوئی محصول عائد کرنے کی منسوخ کرنے، اس میں تخفیف کرنے اور ارتقا کرنے یا اسے مطابقت کرنے سے متعلق بات کی گئی ہو۔ اگر یہ سوال پیدا ہوا کہ آیا کوئی بل مالی بل ہے یا نہیں، تو اس پر قومی اسمبلی کے اسپیکر کا فیصلہ قطعی ہوگا۔ صدر کو منظوری کے لیے پیش کیے جانے والے ہر بل پر قومی اسمبلی کے اسپیکر کی دستخط ایک سند ہوگی، جو مالی بل اور مذکورہ سند تمام اخراج کے لیے حتمی ہوگا۔ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جائے۔ کوئی مالی بل یا کوئی بل ترامیم جسے اگر قانونی شکل دی جائے اور اس پر عمل درآمد کیا جائے تو وفاقی مجموعی فنڈ میں سے رقم خرچ کرنی پڑے گی یا وفاق کے حسب عامہ میں رقوم نکلواتی پڑے گی۔ پاکستان کے زیر مسکوکہ یا کرنسی یا بینک دولت پاکستان کی تشکیل یا کاروباری منصبی پر اثر انداز ہوگا۔ وفاقی حکومت کی طرف سے یا اس امر کی مرضی سے مجلس شورا میں پیش کی جانے والی اور اس کی تحریک کی جائے۔ جب کوئی بل منظوری کے لیے صدر کو پیش کیا جائے گا تو صدر 30 دن کے اندر بل کی منظوری دے دے گا، یا کسی ایسے بل کی ضرورت جو مالی بل نہ ہو، بل کے اس پیغام کے ساتھ مجلس شورا پارلیمنٹ میں واپس کر دے گی۔ بل پہ دیا ہوا اس قسم کا مثلا نا حکم پر دوبارہ غور کیا جائے گا، اور یہ کہ پیغام میں مسلکہ کسی ترمیم پہ غور کیا جائے گا۔ جب صدر نے کوئی بل مجلس شورا پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیا ہو تو اس پہ مجلس شورا پارلیمنٹ دوبارہ غور کرے گی، اور اگر اسے مجلس شورا پارلیمنٹ آرٹیکل 70 کے مطابق ترمیم کے ساتھ یا بلا ترمیم دوبارہ منظور کر لے تو اسے دستور کے اغراض کے لیے دونوں ایوانوں کی طرف منظور شدہ تصور کیا جائے گا اور اسے صدر کو پیش کیا جائے گا، اور صدر اس کی منظوری نہیں روکے گا۔ جبکہ صدر نے کسی بل کی منظوری دے دی ہو تو وہ قانون بن جائے گا اور مجلس شورا پارلیمنٹ کا ایکٹ کہلائے گا۔ مجلس شورا پارلیمنٹ کا کوئی ایکٹ اور کسی ایسے ایکٹ کا کوئی حکم محض اس وجہ سے باطل نہیں ہوگا کہ دستور کے تحت مطلوبہ کوئی سفارش قابل منظور یا رضامندی سے نہیں دی گئی۔ اگر مذکورہ ایکٹ کے دستور کے مطابق منظوری دے دی گئی ہو، کسی بھی ایوان میں زیر غور کوئی بل اس ایوان کی فراہمی پر ساتھ نہیں ہوگا۔ سینٹ میں زیر غور کوئی بل جسے قومی اسمبلی نے منظور نہ کیا ہو، قومی اسمبلی کے ٹوٹنے پر صادق نہیں ہوگا۔ قومی اسمبلی میں زیر غور کوئی بل بھی جو قومی اسمبلی سے منظور ہو جائے پر سینٹ میں زیر غور ہو، قومی اسمبلی کے ٹوٹنے پر ساقط ہو جائے گا۔ مجلس شورا پارلیمنٹ کے کسی ایکٹ کے ذریعے یا اس کے اختیار کے تحت وفاق کے اغراض کے لیے کوئی محصول نہیں لیا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں مالیاتی طریقہ کار۔ وفاق کی حکومت کے وصول شدہ تمام میسر اس حکومت کے جاری کردہ جملہ قرضات اور کسی قرض کی واپسی کے سلسلے میں اسے وصول ہونے والا تمام رقوم ایک مجموعی فنڈ کا حصہ بنے گی، جس کا نام وفاقی مجموعی فنڈ ہوگا۔ جو وفاقی حکومت کو یا اس کی طرف سے وصول ہوں گے یا جو عدالت عظمیٰ یا وفاق کے اختیار کے تحت قائم شدہ کسی دوسری عدالت کو وصول ہو یا ان کے پاس جمع کرائی جائیں، وفاق کے سرکاری حساب میں جمع کی جائیں گی۔ وفاقی مجموعی فنڈ کی تحویل، اس فنڈ میں رقوم کی ادائیگی، اس رقوم کے بعد وفاقی حکومت کو یا اس کے ضرب سے وصول شدہ دیگر رقوم کی تحویل وفاقی سرکاری حساب میں ان ادائیگی اور اس میں سے بعض خاص اور مذکورہ بالا امور سے متعلق ضمنی جملہ امور مجلس شورا پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے یا اس بارے میں اس طرح احکام وضع ہونے تک صدر کی وضع کردہ قواعد کے باوجود مطیع ہوں گے۔ وفاقی حکومت ہر مالی سال کے بابت وفاقی حکومت کے اس سال کی تخمینی آمدنی اور مصارف کے کیفیت نامہ قومی اسمبلی کے سامنے پیش کرائے گی، جس کا ایک حصہ سالانہ کیفیت کے نامہ میزانیہ کے طور پہ حوالہ دیا جائے گا۔ سالانہ کیفیت نامے میزانیہ میں مندرجہ ذیل علیحدہ ظاہر کیے جائیں گے۔ ایسی رقم جو ان مصارف کو پورا کرنے کے لیے درکار ہوں، جنہیں دستور میں وفاقی مجموعی فنڈ پہ واجب الادا بیان کیا گیا، اور ایسی رقم جو ایسے دیگر مصارف کو پورا کرنے کے لیے درکار ہوں جن کی وفاقی مجموعی فنڈ سے ادائیگی کی تجویز کی گئی، اور محصول کے حساب سے ہونے والے مصارف اور دیگر مصارف میں تفریق رکھی جائے گی۔ مندرجہ ذیل مصارف وفاقی مجموعی فنڈ پر واجب الادا مصارف ہوں گے۔
صدر کو واجب اللہ مشاعرہ اور اس کے عہدے سے متعلق مصارف اور مشاورات مندرجہ ذیل ادا ہوں گا۔ عدالت عظمیٰ کے جج، چیف الیکشن کمشنر، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین، قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹیٹر اور محاسب اعلیٰ۔ عدالت عظمیٰ محاسب اعلیٰ کے محکمے اور چیف الیکشن کمیشن اور انتخابی کمیشن کے دفتر اور سینٹ اور قومی اسمبلی کے دفاتر کے انتظامی مصارف بشمول افسران اور ملازموں کو واجب الادا مشاعرہ دے گی۔ جملہ واجبات قرضہ جن کی ادائیگی وفاقی حکومت کے ذمے اور بشمول سود، مصارف ذخیرہ، ادائے سرمایہ کی بعض ادائیگیاں یا بے باقی اور قرضہ کے اصول کے اور وفاقی مجموعی فنڈ کی ضمانت پر قرض کے معاوضے اور اس سلسلے میں کیے جانے والے دیگر مصارف۔ کوئی رقوم جو پاکستان کے خلاف کسی عدالت یا ٹربیونل میں کسی فیصلے یا ڈگری کے یا فیصلہ سازی کی تعمیل کے لیے درکار ہوں، اور کوئی دیگر رقوم جن کے دستور یا مشورہ پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے مذکورہ طور پر واجب ادا قرار دیا گیا ہو۔ سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ کے اس منصفہ پہ جو وفاقی مجموعی فنڈ واجب الادا مصارف سے تعلق رکھتا ہو قومی اسمبلی میں بحث ہو سکے، لیکن اسے قومی اسمبلی کی رائے شماری کے لیے پیش نہیں کیا جائے گا۔ سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ کا وہ حصہ جو دیگر مصارف سے تعلق رکھتا ہو مطالبہ زر کی شکل میں قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے، اور اسمبلی کو کسی مطالبے کو منظور کرنے یا منظور کرنے سے انکار کرنے پر کسی مطالبے کو اس میں تقیم تخفیف یا تابع منظور کرنے کا اختیار ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ یوم آغاز سے 10 سال کی مدت کے لیے یا قومی اسمبلی کے دوسرے عام انتخاب کے انعقاد تک جو بھی بعد میں واقع ہو کسی مطالبے کا اس میں مسئلہ رقم میں کسی تخفیف کے بغیر منظور کیا جانا مقصود ہوگا، تا وقت کہ اسمبلی کے کل رکنیت کی اکثریت کے ووٹوں کے ذریعے اسے مسترد نہ کر دیا جائے یا اس میں مسرح رقم میں کسی تخفیف کی تابع منظوری نہ کی جائے۔ وفاقی حکومت کی سفارش کے بغیر مطالبہ زر پیش نہیں کیا جائے۔ وزیر اعظم اپنے دستخط سے ایک شیڈول کی توثیق کرے گا جس میں زیر کی تفصیل ہوگی ان رقوم کی جو قومی اسمبلی کے آرٹیکل 82 کے تحت منظور کی گئی ہوں جس کے منظور کیا جانا مقصود ہو، اور ان مختلف رقوم کی جو دفاعی مجموعی فنڈ سے واجب الادا مصارف کو پورا کرنے کے لیے مطلوب ہو، لیکن کسی رقم کی صورت میں اس رقم سے تجاوز نہ ہوگی جو اسمبلی میں اسے قبل پیش کردہ کیفیت نامہ دکھائی گئی۔ بائیں طور سے توثیق شدہ جدول کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، لیکن اس پر بحث شماری نہیں ہوگی۔ دستور کے تابع وفاقی مجموعی فنڈ سے کوئی مصارف باضابطہ منظور شدہ مختصر نہ ہوگا تا وقت کے بعد یا اس طور توثیق شدہ جدول میں اس کی صراحت نہ کر دی گئی اور نہ مذکورہ جدول کو شق 2 کے روح سے مطلوبہ طور پہ قومی اسمبلی کے سامنے پیش نہ کر دیا۔ اگر کسی مالی سال کے بابت یہ معلوم ہو کہ مجاز کردہ رقم یا جو رواں مالی سال کے دوران کسی خاص خدمت پر صرف کی جاتی تھی ناکافی ہے یا کسی ایسی نئی خدمت پر خرچ کی ضرورت پیدا ہو گئی ہو جو اس سال کے سالانہ میزانے کے خلاف طے نامہ میزان میں شامل نہیں ہے، یا کسی مالی سال کے دوران کسی خدمت پر اس رقم صرف کر دی گئی ہے جو اس سال کے واسطے اس خدمت کے لیے منظور نہیں کی گئی، تو وفاقی حکومت کو اختیار ہوگا کہ وفاقی مجموعی فنڈ سے خرچ کی منظور دے دی جائے اور خرچ دستور کی روح سے مذکورہ فنڈ سے واجب الادا ہو یا نہ ہو، اور قومی اسمبلی کے سامنے ایک ضمنی کیفیت نامہ میزانیہ یا جیسی بھی صورت ہو زائد کیفیت نامہ میزانیہ پیش کرائے جس میں مذکورہ خرچ کی رقم درج ہو، اور ان کیفیت ناموں میں آرٹیکل 80 یا 83 کے احکام کا اطلاق اسی طرح ہوگا جس طرح ان کا اطلاق سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ پر ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا اقوام میں مالی امور سے متعلق شامل کسی امر کے باوجود قومی اسمبلی کو اختیار ہوگا کہ وہ تخمینی خرچ کے بابت کسی رقم کی منظوری کے لیے آرٹیکل 82 میں مقرر رائے شماری کے طریقہ کار کی تکمیل اور خرچ کے بابت میں آرٹیکل 83 کے احکام کے مطابق منصوبہ شرح خرچ
کہ جدول کی توثیق ہو تب کسی مالی سال کے کسی حصے کے لیے جو 4 ماہ سے زائد نہ ہو مذکورہ منظوری پیش کی دے۔ مذکورہ بالا احکام میں مالی امور سے متعلق شامل کسی امر کے باوجود کسی وقت جب کہ قومی اسمبلی ٹوٹی ہوئی ہو یا تخمینی خرچ کے بابت رقوم کی منظوری کے لیے آرٹیکل 82 میں مقررہ رائے شماری کی طریقہ کار کی تکمیل اور خرچ کے بابت آرٹیکل 83 کے احکام کے مطابق منظور شدہ خرچ کی جدول کی توثیق ہونے تک وفاقی حکومت کسی مالی سال کے کسی حصے کے لیے جو 4 ماہ سے زائد نہ ہو وفاقی مجموعی فنڈ سے خرچ کی منظوری دے سکے گی۔ ہر ایوان کا سیکریٹریٹ الگ ہوگا مگر شرط یہ کہ اس شک میں مذکورہ کوئی امر دونوں ایوانوں کے لیے مشترک اسامیاں واضح کرنے میں مانع نہ سمجھا جائے۔ مجلس شورا پارلیمنٹ قانون کے ذریعے کسی ایوان کی عملاً متعدی میں بہتری برتری نیز مقرر کرتا اشخاص کی شرائط ملازمت کو منظور کر سکے تا وقت کہ مجلس شورا پارلیمنٹ شک 2 کے تحت قانون وضع نہ کرنے اسپیکر یا جیسی بھی صورت ہو چیئرمین صدر کی منظوری سے قومی اسمبلی یا سینٹ کی عملہ معتمدی میں بھرتی اور مقررہ کردہ شرط کی ملازمت شرط کی منصبت کرنے کے لیے قواعد واضح کر سکے۔ منظور شدہ بندی کے دائرے میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے خرچ پہ قومی اسمبلی یا بھی صورت ہو سینٹ اپنی مالتی کمیٹی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کنٹرول کرے۔ مالتی کمیٹی اسپیکر رہا جس بھی صورت حال چیئرمین وزیر مالیات اور ایسے ارکان پر مشتمل ہوگی جنہیں اس کے لیے قومی اسمبلی یا جیسی بھی صورت حال ہو سینٹ منتخب کرے گی۔ مالتی کمیٹی اپنے طریقہ کار اس بات کے لیے قواعد واضح کر سکے۔ اس وقت کافی لمبی ویڈیو ہو چکی ہے لہذا میں اس کو یہاں روکتا ہوں اور آگے مزید جو ہے وہ ہم پارٹ 3 بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔